جب آپ کو کوئی پریشانی یا خوف ہوتا تو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کی کچھ تشریح میں نے عرض بھی کر دی تھی کہ پریشانی میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کی آنکھ دکھتی تو ٹھیک ہونے تک آپ ان سے ہم بستری نہ فرماتے تھے۔ سنت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلتے تو خاموش رہتے اور اپنے دل میں موت کے متعلق گفتگو فرماتے تھے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں، اس سے بچنا چاہیے، یا پھر ذکر کرتے جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کلمہ شہادت زور سے کہنا اور پھر لوگ آگے سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جو جا رہا ہے وہ ایسا کوئی بھی ذکر کرتا چلا جائے، لیکن اس طرح آواز سے نعرہ لگوا کر کلمہ شہادت کہہ کر چارپائی کا پایا بدلنا، یہ قابل ترک چیز ہے، ہمارے علاقے میں ضروری ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ جنازے کے ساتھ چلتے تو خاموش رہتے اور دل میں موت کے متعلق سوچتے رہتے تھے۔ تو آدمی یا تو موت کو سوچتا رہے یا پھر زبان سے کوئی ذکر کرتا رہے۔ اور میت کے اوپر جو اتنے زیادہ کپڑے ڈال دیتے ہیں یہ بھی بے اصل ہے، بلکہ ناجائز ہے۔ ہمیں مہربانی کریں، ہم سنت پر آ جائیں۔ ایک آدمی مرتا ہے، ہر آدمی آ کر چادر ڈالتا ہے، میت پر 100 چادریں آئی پڑی ہوتی ہیں، پھر ان چادروں میں بھی بزنس چل رہا ہوتا ہے، بھی اس نے چادر دی ہے کل ہم نے بھی دینی ہے اس کو۔ ایک میت 100 چادریں کیا کریں گے آپ؟ اس پر 100 چادریں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے رواجات میں غیر شرعیہ میں ہم پھنس چکے ہیں، اب وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہو رہا۔ 2-3 فوتیاں اکٹھے ہو جائیں تو لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، کہتا ہے یہاں بھی کچھ دیا ہے میت پر، وہاں بھی دینا۔ بعض جگہ میت ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو سوٹ دیتے ہیں جا کر، جن کے گھر میت ہوئی جانے والا سوٹ لے کر جائے گا۔ کیسی مصیبت ہے! اگر اس آدمی کے ان دنوں حالات ڈھیلے ہیں، لوگ غریبی تو ہوتے ہیں، ایک فوتگی ہوگی اس کو سوٹ دو، دوسرا فوت اس کو سوٹ دو۔ گھر اپنے سوٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس نے بچوں کو کہا تھا بھی ٹھہر جو 15 دن بعد، مہینے بعد آپ کو کپڑے لے دوں گا، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں گھروں میں۔ فوتگی ہو گئی ہے تو ضرور سوٹ دو، فوتگی ہو گئی ہے تو مردے کو ضرور چادر پہناؤ، اس کو کپڑے پہناؤ۔ یہ سب فضول رواجات ہیں، ہم سنت سے دور ہو گئے ہیں، زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، میت کے لیے صرف کفن ہے بس، اور میت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کلمہ لکھی ہوئی چادر سے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اپنے اعمال سے بخشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاں فوتگیاں نہیں ہوئی، کبھی آپ نے کلمے والی چادر نہیں ڈالی، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی اس میں اضافہ کرنے کی؟ کہ آپ نے کوئی کمی چھوڑی تھی جس کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ بس اس کا کفن ہے، کفن کی چادریں ڈالتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک تو میرے عزیز بھائیو، پکی نیت کر کے جائیں، کسی کی فوتگی پر میت پر چادر نہیں ڈالنی، بھلا وہ آپ کو تانا دے، آپ اس سے کہہ دیں کہ مسئلے کے لحاظ سے ناجائز ہے، بالکل چادر نہ ڈالیں۔ اگر کوئی آپ کی میت پر ڈال چکا ہے اور واپسی کی امیدوار بیٹھا ہے، آپ ویسے اس کو چادر پہنچائیں، کو جی آپ نے چادر ڈالی تھی، یہ اپنی چادر ہو گئی، مسئلہ ہم نے سن لیا ہے، ہم میتوں پر چادریں نہیں ڈالیں گے، بس اس کا بدلہ اتار دیں۔ اگر وہ امیدوار بیٹھا ہے کہ ہم نے چادر ڈالی تھی ہمیں چادر دے۔ آپ کے گھر فوتگی ہو جائے، بالکل سوٹ قبول نہ کریں، سختی سے کار بند ہو جائے کہ جی ہم نے نہیں سوٹ لینا، منع ہے، اور خود بھی نہ دیں۔ جو آپ کو دے چکے ہیں سوٹ ان کو ویسے پہنچائیں۔ فوتگی کے علاوہ فوتگی کے موقع پر نہ چادریں ڈالنی ہے، نہ نعرہ شہادت، نہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا ہے، اور نہ ہی سوٹ دینے ہیں، نہ اس پر اضافی لنگی اور چادریں ڈالنی ہے۔ بچے کو پگڑی پہناتے ہیں، 50 آدمی آگے پگڑی پہنا دیتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ایک پگڑی تو سمجھ آتی ہے، جو اس کا بڑا بیٹا ہے اس کو پگڑی پہنا دو، بھئی والد کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب جو تیری بہنیں ہیں پیچھے جن کو تیرا باپ سنبھالتا تب تو نے سنبھالنا ہے، اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھنا۔ یہ ہمارا رواج ہے، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ایک پگڑی سب کے سامنے رواج سمجھ کر باندھا جائے تاکہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہو۔ کوئی نہ باندھے تو بھی ٹھیک، باندھے تو بھی ٹھیک، لیکن 50 پگڑیاں اس پر باندھی، اتنی پگڑی کو ڈھیر لگ جاتا ہے، کیا کریں گے ان پگڑیوں کو؟ ایسی فضول، بھئی نہیں ڈالیں گے تو کہیں گے فلانا تو پگڑی نہیں ڈال کر گیا، فلانا تو پگڑی نہیں ڈال کر گیا۔ ناک رکھنا، رکھ رکھاؤ کرنا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ سنت کے قریب ہو جائیں میرے عزیز بھائیو، نہ پہنائیں اس کو پگڑی، ایک کوئی آدمی پہنا دے بس، باقی پگڑی اپنے پاس رکھ لیں، اور نہ ہی کسی کو سوٹ دیں، نہ چادریں ڈالیں، نہ اتنی پگڑیاں پہنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔